لالا لالا میری بات سنیں۔ لالا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میری بات تو سنیں۔ حریم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی تھی۔ اس نے مڑ کے حریم کو دیکھا، موبائل کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ چہرے پہ غصہ تھا۔ ہاں بولو، اس نے غصے میں حریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لالا آپ کو پتہ ہے وہ کیا وہ؟ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ کیا وہ؟ اب بولو بھی۔ وہ دوبارہ سے غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ لالا وہ آپ کے کمرے میں نہ، میری بلی چلی گئی تھی تو وہ مجھے اپنے کمرے سے بلی تو نکال دے۔ اس نے کمرے کو بھی لاک لگا دیا تھا۔ یہ سن کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کا دماغ گھوم گیا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ چہرے پہ وہی سنجیدگی، وہی کھڑوس پن تھا۔ لالا وہ پتہ نہیں کیسے آپ کے کمرے میں چلی گئی ہے، پلیز۔ یہ سن کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کا دماغ گھوم گیا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ چہرے پہ وہی سنجیدگی، وہی کھڑوس پن تھا۔ پلیز لالا، میں نے دیکھا تھا وہ آپ کے کمرے میں جا رہی ہے اور آپ نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا، پلیز نکال دینا مجھے میری بلی، وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں وہی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ چلو آگے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف آیا۔ آ کے دیکھا تو وہ سامنے اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی بلی کو دیکھ رہی تھی۔ بیڈ کا حشر نشر دیکھ کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا اس نے گن ڈال دیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ لالا اچھا ہے، کس نے بولا تھا اپنے کمرے میں میری بلی کو بند کرے؟ وہ غصے میں اپنی بلی کو بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ خدایا کس قدر تم گندی لڑکی ہو، کیوں اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے نیچے پھینکو، یہ ناپاک ہوتی ہے۔ کہاں سے ناپاک ہوتی ہے؟ کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ وہ اسے چومتے ہوئے بولی تھی، اور یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے بلی لینے لگا تھا تو ایک دم سے اس کے اوپر بلی پھینکی اور بلی نے اپنے ناخن اس کی شرٹ میں گاڑ دیے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ میری اوپر سے اتارو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہائے لالا، اپنی شکل تو دیکھیں، کس قدر لال سرخ ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا بڑے ہمت والے ہوں گے، لیکن ایک بلی کو دیکھتے ہی ڈر گئے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے اوپر سے اپنی بلی کو کھینچتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی اور وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں؟ وہ غصے میں اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولا۔ سب کے ساتھ برا بیہیو کر جاتا تھا، مگر چاہ کے بھی اسے ڈانٹ نہیں پاتا، اس پہ غصہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ باہر آیا تو سامنے زاویار صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اس لڑکی کے آگے تم بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ بابا جان، آپ نے دیکھا نہیں ہے کس قدر یہ بے وقوف لڑکی ہے؟ دیکھے تو صحیح، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے ہیں اس نے۔ ملازمہ کو آواز دی، جی صاحب جی، وہ میرے کمرے کی صفائی کر دو، بیڈ شیٹ دوبارہ میرے بیڈ پہ مت ڈالنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلا گیا اور وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی۔ پیچھے پیچھے غزالہ بیگم بھی آ گئی اور غصے میں کہنے لگی، یہ بلی تم مجھے پکڑاؤ، اسے تو میں باہر پھینکتی ہوں۔ کیا کیا ہے تم نے لالا کے کمرے میں؟ مما آپ کو پتہ ہے وہ لالا کو بلی پھینک دی، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی اور وہ بہت شرارتی لہجے میں بولی۔ جلدی سے اپنی بکس اٹھاؤ اور موہت کے پاس جاؤ۔ مما مجھے نہیں موہت کے پاس پڑھنا، آپ کو پتہ ہے اسے کچھ پڑھانا نہیں آتا، خود اتنا نالائق ہے، مجھے کیا پڑھائے گا۔ اپنی بکس اٹھاؤ اور جلدی سے موہت کے پاس جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ باقی سب پہنچ گئی ہیں، ایک تم نالائق ہو، یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو اور تمہیں کام ہی نہیں۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، مگر غزالہ بیگم ہمیشہ اسے ڈانٹتی تھی۔ جا رہی ہوں میں، خبردار میری بلی کو آپ لوگوں نے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلی اٹھانے لگی۔ واپس رکھ کے جاؤ، خبردار جو تم اپنے ساتھ پڑھنے اسے لے کے گئی۔ وہ منہ بناتی ہوئی ساتھ والے گھر کی طرف آ گئی، جو اس کے تایا جان کا تھا، جو کہ الگ ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر آتے ہی سیدھا موہت کے کمرے میں چلی گئی، جہاں پہلے سے بسمہ اور منتشا بیٹھی ہوئی تھی۔ منتشا کو دیکھتے ہی جلدی سے آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ موہت نے گھور کے اسے دیکھا۔ بات سنو، تم الگ بیٹھو،
تم اس کے پاس نہیں بیٹھو گی۔ کیوں موہت لالا؟ مجھے یہاں پہ بیٹھنا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہاں سے اٹھانے والے؟ مجھے یہاں پہ ہی بیٹھنا ہے۔ وہ وہیں پہ بیٹھ گئی۔ موہت نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں نے بولا کہ یہاں سے اٹھو، جا کے دوسری سائڈ پہ بیٹھو۔ تم دونوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جا کے دوسری جگہ پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی موہت کچھ دیر کے لیے باہر گیا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کو پتہ ہے آج میں نے کیا کیا؟ بسمہ فوراً سے کتاب بند کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جلدی بتاؤ، اس سے پہلے کہ وہ کھڑوس آ جائے۔ بسمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بسمہ تم چپ رہو، تمہیں تو گھر جا کے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو منتشا کو بتاتی ہوں۔ منتشا پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے بالاچ لالا پہ بلی پھینک دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے لالا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ویسے گاؤں کے سردار بنے پھرتے ہیں، اتنے شوخے بنتے ہیں، لیکن ایک بلی سے ڈر گئے۔ قسم سے سچ بول رہی ہو؟ منتشا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں سچ میں، تمہیں پتہ ہے ان کی شکل ایسے لال سرخ ہو گئی تھی جب میں نے ان کے اوپر بلی پھینکی، اور بلی نے بھی ان پہ قدم جمائے تھے۔ توبہ توبہ، تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ لالا کو ڈراتی ہو۔ میں بتاؤں گی لالا کو، بسمہ نے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم تو ٹھہری لالا کی چمچی، تم نے تو سب کچھ لالا کو بتانا ہوتا ہے نا۔ تم لوگوں کی باتیں پھر شروع ہو گئی۔ وہ چائے والا کپ لے کے آ کے بیٹھ گیا۔ موہت لالا وہ مجھے بھی چائے دینا پلیز، موہت لالا پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ میں چائے والا کپ دیکھتے ہوئے بولی، خاموش ہو کے بیٹھ کے پڑھو، بعد میں پی لینا، جلدی کرو، تم لوگوں کے ایگزامز آنے والے ہیں، تم لوگوں کو اپنی اسٹڈی کی کوئی ہوش نہیں۔ اللہ، پتہ نہیں میں نے زندگی میں کون سا ایسا گناہ کر دیا جو تم لوگوں کو پڑھانے کی سزا مجھے ملی ہے۔ وہ ایک ایک چائے کا سپ لیتا ہوا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی کام میں مگن تھا۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد وہ تو دم دبا کے بھاگ گئی تھی۔ منتشا دیکھنے لگی۔ منتشا نے کہا، لالا میں جاؤں؟ میرے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ اس نے بسمہ کو دیکھا۔ بسمہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور منتشا جانے کی بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ منتشا، جلدی سے اپنی کتابیں اٹھاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ دروازے کو بند کر گئی اور وہ آٹومیٹک ہی لاک لگ چکا تھا۔ بار بار موہت کی نگاہیں بسمہ کی طرف جا رہی تھی، جو کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی، اور یقیناً وہ سب سے زیادہ ذہین تھی۔ موہت نے بسمہ کو پکارا تو اس کی بات سن کے بسمہ نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ بسمہ کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اب کی بار بسمہ نے غور کیا تھا کہ وہ دونوں اپنی پڑھائی سے جان چھڑا کے جا چکی تھی، اب بس وہاں پہ تھی۔ میں بھی جاؤں موہت، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ سب کے سامنے تو اسے موہت لالا کہتی تھی، مگر جب اکیلی ہوتی تھی تو اسے موہت ہی کہتی تھی۔ موہت نے اس بات میں سر ہلا دیا، اچھی طرح نوٹ کیا تھا۔ موہت لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں موہت؟ آپ میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خواہش آئی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا تھا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اسے اپنے کندھے سے لگاتا دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا، کب واپسی ہو، کب بتاتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ موہت، وہ ڈرتے ہوئے بولی، مگر موہت کی سانسوں کی تپش وہ اپنے کان کی لو پہ محسوس کر رہی تھی۔ موہت پلیز، وہ اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ موہت کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ موہت نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بہت جلد ہم دونوں کے رشتے کی بات ہونے والی ہے گھر میں۔ اور یہ سن کے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا موہت، آپ کی مما کو میں بالکل پسند نہیں، آپ کی مما مجھے کبھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ موہت نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، لیکن مجھے تو پسند ہونا،
چلو ٹھیک ہے یار، تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں تیرنے لگی؟ میں آپ کو کھونے سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں موہد، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں، وہ موہد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ موہد آج کامیاب ہو گیا تھا، اس کی زبان سے اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار سن چکا تھا۔ موہد نے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پریشان مت ہو، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کیے کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ موہد کی قربت میں تو اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے اسے الگ ہو گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ جب موہد نے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایک بات بولوں؟ جی، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کھونے سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ لان میں بلی کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ اس کی گود میں بلی تو سو رہی تھی، مگر اس کے اوپر ہاتھ پھیرتی باتیں لگی ہوئی تھی بالات جو ابھی ہی گاؤں کے کسی ضروری کام سے واپس آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر لان میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف پڑی تو ایک لمحے کے لیے اسے ڈر لگا کہ شاید کوئی چڑیل بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنی رات کو تو کوئی حویلی میں لڑکی جاگتی ہی نہیں تھی، اور یہ چڑیل یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حریم، بالاچ نے جیسے ہی حریم کا نام پکارا تو حریم نے ایک دم سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے تو مجھے لالا ڈرا ہی دیا، ایک تو اس وقت جن بھوت گھومتے رہتے ہیں، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھو میری خوبصورت سی کیوٹو، آپ نے جگا دیا کیٹو کو، وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حریم، اتنی رات کو تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ تو رہے ہیں اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہوں، وہ غصے میں چلانے لگی۔ لالا کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے اپنی کیٹو کے ساتھ باہر آ گئی۔ کیٹو کو بھی نیند آ رہی تھی، کیٹو تو سو گئی ہے، لیکن اب میں جاگ رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ارد گرد گارڈز اور ملازم ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ لالا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں، جا رہی ہوں میں، یہ کہتے ہوئے اس کے کیٹو کو فوراً سے سینے سے لگا گیا، اٹھ کے اندر کی طرف چلی گئی، اور اس کے اندر کی طرف جانے کے بعد وہ اٹھا، اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ آپ میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ جائیں، آج کے بعد تم اتنی رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، نہیں نکلتی، بس آج ہی تو نکلی تھی، آج کے بعد نہیں نکلنا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے اس کی بلی کو پکڑا تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو بلی سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے کسی چیز سے بھی ڈر نہیں لگتا، بس ایک چیز ہے جسے کھونے سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، آپ کی سرداری ہے جسے آپ کھونے سے۔ آپ کو سردار بننے کا کتنا زیادہ شوق تھا بچپن سے، ہم سردار بنے پھرتے تھے۔ اس کی ایک دفعہ پھر سے زبان چلنے لگی تھی۔ دیکھو حریم، کیا ٹائم ہو گیا ہے، چلو شاباش سو جاؤ، یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، اور حریم کیٹو کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگلی صبح حریم ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ہی اس کے دروازے پہ بار بار دستک دے رہے تھے، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ حریم کیا ہو گیا ہے یار، دوبارہ کھولو تو۔ ہمیشہ آپ ہی مجھے نہیں کسی سے بات کرنی، آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ ہوا کیا ہے یار، مجھے کچھ بتاؤ گی تو ہم تمہارے مسئلے کو حل کریں گے نا۔ رات تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے فوراً سے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ بار بار کبھی ایک آ کے دروازے پہ دستک دیتا،
کبھی دوسرا دیتا۔ ہٹو سائڈ پہ، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے ماسٹر کی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس ہی اس کی بلی پڑی ہوئی تھی جسے اس نے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس آیا۔ میری بلی بیمار ہوئی پڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ دیکھے نا، اتنا زیادہ میرے ساتھ کھیل بھی نہیں رہی۔ کب سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے دیکھا بھی نہیں۔ واقعی میں اس کی بلی بہت زیادہ بیمار لگ رہی تھی۔ چلو اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی وہ شخص اتنا رحم دل کیسے ہو گیا تھا۔ سچ میں آپ میری بلی کو ہاسپٹل لے جائیں گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سبھی حیران تھے۔ بھلا جتنی جلدی کسی انسان کو بھی لے کے ہاسپٹل نہ جاتا جتنی جلدی اس کی بلی کو اٹھا کے لے جا رہا تھا۔ لالا دیکھے نا، اتنا زیادہ خاموش کیوں ہے؟ اتنی باتیں کرتی تھی۔ مجھے لالا کہنا بند کرو، تم اپنے میرے تعلق کے بارے میں نہیں جانتی۔ آج وہ کافی عرصے بعد یہ بات بول گیا تھا اور اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ وہ ڈرتی تھی۔ وہ کبھی اپنے آپ سے بھی اس تعلق کا اعتراف نہیں کرتی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ میں اس کا تعلق کا اعتراف نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو نہیں لالا کہنا، وہ غصے میں بولی تھی۔ لالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لالا بڑوں کو کہتے ہیں اور میں نے لالا ہی کہنا ہے۔ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی بلی پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ وہ سفید رنگ کی نیلی آنکھوں والی بلی اس کی گود میں پڑی ہوئی تھی۔ لالا دیکھے نا اسے کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کھیلتی ہی نہیں، پہلے اتنا زیادہ کھیلتی تھی۔ وہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ اسے لے کے ہاسپٹل پہنچا۔ اسے کوئی انفیکشن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس سے کچھ میڈیسنز لکھ کے دی تھی، انجیکشن بھی لگائے تھے۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز نے یہ بھی بولا تھا کہ آپ اس سے تھوڑا دور ہی رہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس نے پھر بھی اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ رات بھی وہ پوری جاگتی رہی۔ اگلے دن بھی سارا دن اسی کے پاس رہی۔ وہ کالج بھی نہیں گئی۔ بیٹا کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ مما دیکھیں اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ وہ ان کے سینے سے لگی ہوئی بولی تھی۔ مما جیسے میں آپ کی بیٹی ہوں نا، مجھے ویسے ہی یہ پیاری ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو آپ کو تکلیف ہوگی نا، ایسے ہی اگر اس سے کچھ ہوا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ سن کے غزالہ بیگم کو کچھ ہوا تھا، پاگل ہو گئی ہو گیا۔ خبردار جو دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں گویا ہوئی تو وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد ہی اس کی بلی اچانک سے مر گئی۔ اس نے رو رو کے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ بابا بابا یہی کہتی تھی، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بیٹا کچھ کھا پی لو، اس لڑکی کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ موہت، بسمہ، منتشا اور اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو گئی ہو؟ بچے اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ موہت نے نرمی سے اس کو سمجھایا۔ اس کی پیشانی کو دبا رہا تھا۔ بسمہ اس کے ہاتھوں پاؤں کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ مجھے ان لوگوں سے بھی نہیں ملنا، عبادت نہیں کرنی۔ آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا، اس بلی کو چھوڑ دو، دیکھو چلی گئی ہے۔ تم سب لوگوں خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کی وجہ سے وہ چلی گئی ہے۔ ہم اچھی سی نہیں لے کے آئیں گے نا؟ مجھے وہی پسند تھی، مجھے وہی چاہیے، روتے ہوئے بولی۔ اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ضد نہیں کرتے، اچھا ٹھیک ہے ہم لا دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ جب باہر چلے گئے وہ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا اور اس سے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے تمہاری کیٹو تمہیں بہت زیادہ پسند تھی، بہت کیوٹ تھی، بہت پیاری تھی۔ آپ نے اپنی یہ کیوں حالت بنائی ہوئی ہے؟
وہ نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، لالا مجھے وہ بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، بس رونا نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، آہستگی سے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا، وہ اس سے دور ہونے لگی تھی۔ جب وہ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے رشتے کے بارے میں جانتی ہو نا؟ بے شک تم اس وقت چھوٹی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تم سے اپنے رشتے کی بات کیا کروں۔ میں تمہیں بتایا کروں کہ ہم دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ پہلے تم چھوٹی تھی، میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی اور وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ لالا نہیں بلکہ منکو۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے بالاج گویا ہوش کی دنیا میں واپس آیا، فوراً سے اسے دور ہوا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، آنکھوں میں چمک آئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ لالا، بالکل آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ سب کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہی سب کچھ سوچنے لگی۔ 2 دن سے اسے کالج جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ غزالہ بیگم بار بار اس سے کہہ رہی تھی، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کالج کیوں نہیں جاتی؟ وہ کہنے لگی، مما مجھے بخار ہے، مجھے نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بالاج کو بولتی ہوں کہ وہ تمہیں کالج لے کے جاتا ہے، غزالہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے ساتھ بالکل بھی ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اس نے بولا ہے وہ تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ مجھے لالا آپ کے ساتھ ہاسپٹل نہیں جانا۔ پہلے تو مجھے یہ لالا کہنا بند کرو۔ آج کے بعد تمہاری زبان پہ اپنے لیے لالا نہ سنوں۔ وہ غصے میں گویا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی اپنا ہونٹ لٹکا گئی تھی۔ چلو شاباش، باہر آؤ، تمہیں لے کے جانا ہے۔ وہ بڑی سی شال کو اپنے کندھوں پہ ڈالتی ہوئی اس کے ساتھ باہر آئی۔ موسم بھی کافی زیادہ ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کافی وقت تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کوئی بخار نہیں، تم بس کالج نہ جانے کے ڈرامے ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے مخاطب ہوا۔ مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیا مسئلہ ہے؟ بس ویسے ہی مجھے نہیں آگے پڑھنا۔ میں اسٹڈی کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، پھر گھر والوں سے رخصتی کی بات کرتا ہوں تاکہ تمہیں رخصتی کر کے میرے حوالے کر دیا جائے۔ میں تمہاری عقل ٹھکانے لگاؤں گا۔ کیا کروں؟ اس نے گھور کے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر شہر سے باہر جا رہی تھی، وہ گھبرا گئی۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ادھر تو نہیں جانا، آپ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہوں، یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی۔ آپ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں لالا؟ اچھا اچھا، مجھے لگتا ہے کوئی اچھی سی مووی دکھانے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے ایک اور دفعہ مجھے لالا کہا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ سہم گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ او اچھا، یہاں پہ لے کے آئے ہیں، کوئی ہارر مووی دیکھنے کی پلان ہے کیا؟ باہر سے نکلا، ساتھ ہی دوسری طرف سے دروازہ کھولا۔ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اب کی بار وہ خشک ہونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اندر کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تم مجھے لالا کہنا بند کرو،
خبردار، جو تم نے مجھے لالا بولا، ابھی میں تمہیں اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں لالا اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جانے لگا، اسے اندر لے کے آیا۔ جیسے ہی اسے لے کے آیا تو سامنے خوبصورت سا کمرہ سجا ہوا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے مجھے یہ کیوں یہاں پہ لے کے آئے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک دم سے اس کی کمر سے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن جب اسے اپنی پیشانی پہ لگی تو دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ بلاج کے دل میں بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ بلاج کو آج کسی اور ہی روپ میں دیکھ رہی تھی۔ بلاج لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ وہ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دینے لگا۔ ریم کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرنے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو کرنے لگا ہوں مجھے کرنے دو، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالنے لگا۔ پلیز ایسے نہیں کریں، پلیز یہ غلط ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی تو ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کل میں نے تمہارے بابا کی کیا بات سنی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ مجھ سے اچھا انہیں کوئی اور رشتہ ملا ہے اور ادھر تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں چاہتا، اور میری جان، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس کے لیے مجھے مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں مقابل کھڑے ہوئے شخص سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ اس کی باتیں سنی انسنی کرتا اس کے اپنے درمیان کے تمام فاصلے ختم کرنے لگا۔ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا، جیسے جیسے اس پہ اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی آتی جا رہی تھی، وہ اس پہ اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ شدت بھی تھی، رات ہو چکی تھی، ابھی تک اس کے پاس تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس کے سینے پہ مکے برسا رہی تھی۔ وہ بغیر شرٹ کے اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ چھوڑیں مجھے نفرت ہو گئی ہے آپ سے، وہ غصے میں بولی تھی۔ آپ نے میری اجازت کے بغیر مجھے چھوا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ رونا بند کرو نا، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو میری جان؟ میں تو تمہیں اپنی محبت سے آشناس کروا رہا تھا، وہ محبت جس کے بارے میں تم جانتی ہی نہیں ہو۔ اس کے چہرے پہ تھوڑا سا غصہ آیا ہوا تھا، رونے کی وجہ سے اس کی ناک لال ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، بلکہ یوں ہی اپنے حصار میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو کوئی غزالہ بیگم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ جی آنٹی، کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ بیٹا، تم دونوں کہاں پہ رہ گئی ہو؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں آنٹی، بس آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزار رہا تھا۔ چاچو جان بول رہے تھے کہ وہ حریم کی شادی میرے ساتھ نہیں کروانا چاہتے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کے اور اپنے رشتے کو ذرا پکا کر لیا جائے۔
اس کی بات سن کے ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کدھر ہو؟ دیکھو، حریم کو میں نے تم پہ بھروسہ کر کے اسے تمہارے ساتھ بھیجا۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگا تھا میں آپ لوگوں کے ارادے سے نا واقف ہوں؟ سب کچھ مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ آپ لوگ جو میرے ساتھ چالیں چل رہے تھے، اب اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے تو حریم مجھ سے لے کے دکھائیں۔ وہ حریم کی طرف دیکھنے لگا تھا جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اب حریم صرف اور صرف میری ہے۔ آپ لوگ اسے بھول ہی جائیں تو اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کے اس نے کال کٹ کر دی۔ حریم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی تھی۔ کیوں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے آپ پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ مجھے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی اور وہ یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ پلیز رونا بند کرو۔ اس کے محبت سے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ماما بابا کون سے چال چل رہے تھے جو آپ نے ان کو ایسے بولا ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ پلیز اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ بس آج کے بعد مجھے واپس گھر جانا ہے، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کوئی نہیں جانا، آئی سمجھ، یہاں پہ رہو۔ وہ ایک دم سے اسے غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ سہم گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے اتنی بری طرح سے، اتنی شدت سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اسے یوں ہی بند کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ ابھی تک یوں ہی اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر لیا، محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ چلو گھر چلیں۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اب سچ میں مجھے گھر لے جائیں گے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اسے جیسے ہی گھر لے کے آیا تو سبھی لاؤنج میں تھے۔ اس کے تایا جان، اس کے بابا جان۔ وہ اپنے بابا جان سے کہنے لگا، آپ ایک کام کریں، اپنے بڑے بھائی جان سے پوچھیں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ خبردار جو آپ لوگوں نے کسی قسم کی چال چلنے کی کوشش کی۔ حریم بچپن سے میرے نکاح میں ہے، تو اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ اور تایا جان، میں کبھی اسے طلاق نہیں دوں گا۔ یہ سن کے اس کے بابا جان کہنے لگے، دیکھو تمہیں معلوم ہے یہ رشتہ ہی اس وجہ سے فائنل ہوا تھا، تم نے اسے طلاق دینی ہے، لیکن اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں کسی قیمت پہ اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ تمہیں پتہ ہے نا اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیوں کروایا تھا؟ اس کے بابا جان غصے میں چلاتے ہوئے بولے، نہیں جانتا۔ آپ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ میرا نکاح کروایا، تو اب میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ دیکھو تم دونوں کے درمیان عمروں کا بہت فرق ہے، تمہیں یہ بات پہلے سے معلوم تھی۔ ہم نے کبھی حریم کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ڈالی کہ تم اس کے شوہر ہو۔ وہ ہمیشہ تمہیں لالا کہتی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں اسے محبت کرنے لگا ہوں۔ حریم صرف میری ہے، آج سے وہ میرے کمرے میں رہے گی۔ اس کے چچا جان کہنے لگے، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے حریم کے بازو سے پکڑ لیا۔ حریم کہنے لگی، بابا جان، آپ لوگوں نے میرا کیوں ان کے ساتھ نکاح کروایا؟ پہلے مجھے حقیقت بتائیں۔ بیٹا کچھ بھی نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا کیا بولا کہ آپ اپنے کمرے میں جاؤ؟ اب کی بار غصے میں بولے تو وہ بھی چلائی تھی، مجھے حقیقت بتائیں، آپ نے میری ان کے ساتھ شادی کیوں کروائی تھی؟
اگر آپ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا اور کہنے لگے، بیٹا جاؤ آپ اپنے کمرے میں، بابا نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ چلو حریم کمرے میں، یہ کہہ کے بالاج نے غصے میں اس کے بازو سے دبوچا اور کمرے کی طرف لے کے چلا گیا، لا کے اسے کمرے میں پھینکا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بتائیں نا مجھے کیوں آپ نے میرے ساتھ شادی کی؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ان کی بات سن کے اس کے کندھوں سے پکڑ کے ایک بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ دیکھو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح حقیقت۔ وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے چاچو جان کے کچھ دشمن تھے، ان کے ایک بیٹے کو تم پسند آ گئی تھی۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی اور ضد لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بہت زیادہ دھمکیاں دی تھی اور اس وقت چاچو نے بولا تھا کہ دشمنی ختم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ کہتے تھے آپ رشتہ دیں تو ہم دشمنی ختم کر لیں گے، لیکن چاچو جان نے اس وقت تمہارا نکاح میرے ساتھ کروا دیا۔ اسی وجہ سے میں تمہارے لیے میرے دل میں جذبات پیدا ہونے لگے، میں تم سے محبت کرنے لگا۔ اب جب میں تم پہ دل ہار بیٹھا ہوں، اس وقت تو میں نے تمہیں ایسے ہی قبول کیا تھا۔ میں نے ایک دن تمہیں طلاق دے دینی ہے، لیکن اب میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے آپ سے نفرت ہے، دور ہٹیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اس نے حریم کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی، بولا ہے نا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ محبت نہیں ہے، مجھے نہیں آپ سے محبت، آپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ غصے میں چلائی، زبردستی نہیں بلکہ وہی میری محبت تھی۔ بسمہ کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چھت پہ کھڑی ہوئی تھی جب وہ اس کے قریب آیا، آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس نے مڑ کے سامنے کھڑے ہوئے موہد کی طرف دیکھا۔ موہد! وہ نرمی سے موہد کو پکارتے ہوئے ایک دم سے اس کے سینے سے لگی، بری طرح سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ موہد نے اسے خود سے الگ کیا۔ موہد، بابا جان میرا رشتہ کرنے لگے ہیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بابا جان نے تمہارے بابا سے رشتے کی بات کی ہے؟ پھر کیسے وہ تمہارا رشتہ کرنے لگے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، بابا جان بول رہے ہیں کہ وہ اس خاندان میں میری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی میری شادی نہیں کریں گے، کیونکہ بابا جان کو پہلے ہی بالاج لالا پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے میری زندگی فضول میں برباد کرنے لگے ہیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو نا، میں تھوڑی نا تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ کیا حل نکالنا ہے؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شادی تمہیں پتہ بھی ہے؟ شادی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ پلیز موہد، پلیز مان جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ پلیز موہد، ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں نا، پلیز۔ بابا جان نے کل کو ان کو بلایا ہے، پلیز موہد۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اچھا یار، رونا تو بند کرو، اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نکاح کر لوں گا، تم میرے لیے حلال ہو جاؤ گی، تم میری بیوی بن جاؤ گی، اس کے بعد میں ہر قدم ہر حد پار کر دوں گا،
وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اترا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑتا کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے بابا جان۔ آپ حریم اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اپنے بابا جان کی طرف آئی۔ حریم، کیا تم بالاج کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ان کی بات سن کے حریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بابا جان، مجھے بالاج کے ساتھ نہیں زندگی گزارنی۔ پلیز بابا جان، آپ انہیں بولے نا مجھے طلاق دے دیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ پہلے تو بالاج سے واقف ہی نہیں تھی۔ اب اسے عجیب سی بالاج سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کی قربت میں تو وہ سانس بھی نہیں لے پاتی تھی۔ اس کے بابا کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اب ہم خلا کا کیس دائر کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے بابا جان، مجھے ان کے کمرے میں بھی نہیں رہنا، پلیز بابا جان مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگے۔ آج کے بعد تم اپنے کمرے میں رہو گی، اس کی جرأت نہیں ہوگی وہ تمہیں تمہارے کمرے سے اپنے کمرے میں لے کے آئے۔ بابا کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات جب واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کے وہ باہر آیا اور اسے آواز دینے لگا، چچی جان، آپ کی وہ لاڈلی بیٹی کدھر ہے؟ اس نے غزالہ بیگم سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ اپنے کمرے میں کیوں؟ اسے میرے کمرے میں ہونا چاہیے۔ بیٹا وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسے طلاق دے دو۔ غزالہ بیگم کی بات سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اسے طلاق دینی ہے یا اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے، مجھے بس اس کے بارے میں بتائیں۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو میرے کمرے میں۔ نہیں مجھے آنا آپ کے کمرے میں۔ وہ غصے میں گویا ہوئی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ دروازہ بند کرنے لگا۔ اٹھ کے جلدی سے دروازے کی طرف آئی۔ مجھے آپ کے کمرے میں نہیں رہنا، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ کھڑکیوں کے پردے آگے کرتے ہوئے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی اچھل کے باہر آ جائے گا۔ اسے مقابل سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مگر وہ بھلا حریم کی باتوں کا کہاں پابند تھا؟ اس کے قریب آتا، اس پہ اپنا حق جتانے لگتا، اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بالاج کی قربت میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، کیونکہ اس کی قربت میں نہ تو کوئی شدت ہوتی تھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی اذیت اور تکلیف ہوتی تھی، بلکہ محض وہ اسے اپنی محبت سے آشناس کرواتا، وہ اس پہ محبت نچھاور کرتا، اور کبھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ شخص اس پہ ظلم کرتا ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے۔ اس وقت جب اسے معلوم ہوا وہ خلا کا کیس دائر کروا چکی ہے، وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا حریم؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ تم اپنے بابا جان کے بارے میں نہیں جانتی۔ خدا کے لیے تم مجھ سے الگ مت ہو۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا تو وہ اس سے پیچھے جھٹک گئی۔ مجھے مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ کیوں چاہیے بتاؤ؟ میں نے تم پہ کوئی ظلم کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ جب خوش نہیں ہوں تو میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں؟ وہ غصے میں گویا ہوئی۔ خلا کا کیس چلنے لگا تھا۔ آئے دن وہ دونوں عدالت میں پہنچے ہوتے تھے، مگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا، بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا، اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے حریم کو کھونے سے ڈرتا تھا، مگر اب ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر واقعی میں وہ اس سے دور ہو گئی تو اس کی زندگی سے نکل گئی، وہ کیا کرے گا؟ یہ سوچ اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ حریم کو اپنے قریب کوئی شخص محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ میرے خیال سے آپ مجھے بیبی پلان کر لینا چاہیے تاکہ یہ رشتہ آگے بڑھے۔
میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے خلا لو، کیونکہ میں تمہارے تو واضح طور پہ ارادے نظر آ رہے ہیں، تم مجھ سے الگ ہو کے رہو گی، لیکن ایسا میں نہیں ہونے دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گیا۔ حریم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ جانے کیوں مکمل طور پہ اس کی قربت میں ساتھ دے رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، ارد گرد دیکھا، وہ واقعی میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ رات جو اس نے حریم کے قریب محسوس کیا تھا، صبح سے بسمہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اسے وامٹنگ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بلایا۔ ڈاکٹر نے آ کے جو بات بتائی وہ سن کے سب کے سر پہ بم پھوٹا۔ بسمہ ماما بننے والی تھی۔ اس کے بابا نے غصے میں بسمہ کو دیکھا اور اس سے پوچھنے لگے، یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، مگر بسمہ جواب ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ موہد کا نام بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ بابا جان، وہ انہوں نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ بتاؤ پہلے، میں تو ایک بیٹی کی وجہ سے اس قدر پریشان تھا اور تم نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ وہ بابا جان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اس سے پہلے کہ دوسری دفعہ اس پہ ہاتھ اٹھاتے۔ پیچھے سے موہد کے چلانے پہ ان کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ خبردار چاچو جان، آپ نے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ کتنی دفعہ بابا نے آپ سے رشتہ مانگا تھا، کتنی دفعہ بابا نے آپ کو بتایا تھا دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بسمہ کی شادی آپ کسی اور کے ساتھ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، تو ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے چاچو جان، مگر آپ لوگ اپنی ضد انا میں کیا کچھ کر کے ایک طرف حریم کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ آپ لوگ حریم پسند کرتی ہے، محبت کرتی ہے بالاج سے، آپ جانتے ہیں چاچو جان، آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حریم میں تو ہمت ہی نہیں کہ وہ بتا نہیں پاتی بالاج کو کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بالاج حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حریم سے نظر چڑھا رہی تھی۔ اسے زبردستی لے آئے۔ اپنے بھائیوں کو کبھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں دیں گے۔ کیا دشمنی ہے آپ کی اپنے بھائیوں سے؟ وہ اس کے بابا جان سے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو موہد۔ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ بسمہ مجھ سے محبت کرتی ہے، حریم اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ حریم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کچھ؟ تمہاری بیوی حریم تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے بالاج، اور تمہارے پیارے چچا جان کیا بول رہے ہیں؟ وہ اس دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ حریم کتنے دنوں سے ضد لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ طلاق کروانا چاہتے ہیں۔ پوچھو اپنی بیوی سے وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کم از کم اسے اتنی محبت دی ہوتی کہ وہ تمہیں حقیقت بتا سکتی۔ میں بسمہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بسمہ کا بازو پکڑ لیا۔ تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ بسمہ بے بسی سے کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کو دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، ایک دم سے ان کے قدموں میں گر گئی۔ بابا جان، میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی بابا جان، پلیز، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ انہوں نے حریم کو دیکھا جو وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ حریم، حریم کیا ہوا ہے؟ اس نے فوراً سے حریم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا زیادہ ٹینشن والی بات نہیں، بس ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اتنے میں اس کے بابا آئے، حریم کو دیکھنے لگے، خوش ہوتے ہوئے اپنے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا جان، سچ میں بالاج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے بالاج سے الگ مت کریں۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں سے ہمیشہ جلتے آئے تھے، جن کو لگتا تھا سب سے زیادہ اہمیت ان کے بھائیوں کو دی جاتی ہے،
وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے دور جانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج وہ بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، تم کیا ہمیشہ بالاج کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے ہار مان لی تھی۔ بسما کی شادی موہت کے ساتھ ہو گئی اور بالاج کے ساتھ ہو گئی تھی۔ حریم دلہن بنی بالاج کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بالاج کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے وہ نگاہیں چکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بالاج کو دیکھا تو اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی، اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ چلو شاباش، رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تھا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔